الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. صدق اللہ العظیم. سورہ الحجر آیت نمبر 26 تا 29 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ نے انسان اور جن کی تخلیق کے بارے میں بیان فرمایا اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کر کے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي. جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا. ان یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے. اللہ نے پوچھا: اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تو سجدہ کرنے والوں میں سے کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کہا: لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے. اللہ نے فرمایا: فخرج منہا فانک رجیم. تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے. ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین. قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے. پھر وہ اللہ سے درخواست کرتا ہے: رب انظرنی الی یوم قال رب انظرنی الی یوم یبعثون. اے میرے رب، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. اللہ تعالیٰ تجھے مہلت ہے، ایک وقت مقرر تک کے لیے مہلت ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، حالانکہ گمراہ وہ خود ہوا ہے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. میں انسانوں کے لیے جو ہے مزین کروں گا ایسے اعمال جو ان کی ہلاکت کا سبب بنیں گے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اور میں ان تمام کو گمراہ کر کے رہوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. ہاں، جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ بچ جائیں گے. اللہ فرماتا ہے: هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ. یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ. میرے بندوں پر تمہارا کوئی زور نہیں ہوگا. إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ. مگر جو بہکے ہوئے لوگ تمہاری اتباع کریں گے، وہ تیری پیروی کریں گے، وہ تیرے بندے ہوں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. اور ان تمام کا وعدہ جو ہے، جو تیرے پیروکار ہوں گے، ان کا وعدہ جہنم ہے کہ تمام جہنم کی آگ میں جائیں گے. لہا سبعۃ ابواب. جہنم کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم. ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا. یہ قصہ آدم و ابلیس ہے، اور اللہ تعالیٰ آدم اور ابلیس کا قصہ بیان فرما کر قریش مکہ کو وارننگ دے رہا ہے کہ اے قریش کے سرداروں، اے قریش کے لوگوں، تمہیں یہ میرا رسول اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی غلامی کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی پرستش کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی اطاعت کی دعوت دیتا ہے. لیکن تم میری اطاعت کے مقابلے میں شیطان کے پیرو بن گئے ہو. شیطان تمہیں
جہنم کی آگ میں جھونک کر رہے گا۔ اگر تم اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کا محاسبہ کرو کہ تم شیطان کو پیرو بن رہے ہو یا رحمان کے پیرو بن رہے ہو، تو اس پر تمہیں اپنا انجام نظر آ جائے گا۔ تو کفار قریش کو خبردار کر کے جو ہے اللہ پوری انسانیت کو بھی خبردار کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، یوم حساب کا انکار کرتے ہیں، وہ شیطان کے پیرو ہیں، اور جو توحید و رسالت اور آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں وہ رحمان کے پیرو ہیں۔ رحمان کے پیرو کامیاب و کامران ہوں گے، اور شیطان کے پیرو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہمیں اپنا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔